اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ پروگرام میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ چند دن پہلے ایک واٹس ایپ کے ذریعے اسلام آباد کے ایک پروفیسر صاحب لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا رہے تھے، بہت آسان۔ یعنی یہ کہ اگر تم سب کو معاف کر دو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ اسی طرح غلط فہمی ہے جس طرح لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ مسلمان ہے۔ علی کو ماننے والا دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے واقعی بہت رحیم و کریم ہے، واقعی وہ جنت میں داخل کرے گا، لیکن جو آپ نے عمل کیے ہیں، جو آپ نے انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے متعلق گناہ کیے ہیں، حقوق جو اللہ تعالیٰ کے نہیں ادا کیے، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے آپ کو، لیکن جو آپ نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیے ہوئے ہیں تو اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی۔ وہ کہے گا کہ وہ انسان تم کو معاف کرے، اگر نہیں کرتا تو آپ کو اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے یا تمہاری نیکیاں میں ان کے پلڑے میں پا دوں گا۔ یہ عدل کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، عدل کرے گا۔ ورنہ جو مظلوم ہیں یا جو کمزور ہیں یا جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کب ملے گا؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ لیکن اسی لیے کہ جنہوں نے خواہ وہ کلمہ پڑھتے ہوں، خواہ وہ علی کو مانتے ہوں، جو انسان کے حقوق جنہوں نے دبائے ہیں، وہ حقوق ان کا صلہ ان کو دینا پڑے گا یا ان کو دوزخ کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اس کے بعد جب ان کا سزا ان کی پوری ہو جائے گی پھر ضرور جنت میں آئیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی سزا بخت پر وہ جنت میں آئے گا۔ لیکن وہ کیسی کامیابی ہے جو سزا کے بعد دوزخ کی آگ تو اتنی سخت ہوتی ہے، یہ دنیا کی آگ ہم ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا انگلی آگ میں ڈال کے دیکھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دوزخ کی آگ تو اس سے لاکھوں گنا زیادہ تیز اور جلا دینے والی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ مومنوں کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک اس دنیا میں بھی جنت ہے، ایک مرنے کے بعد بھی جنت ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جو وقت کے امام الزمان ہیں، مسیح موعود ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر دو جنتیں حاصل کرنی چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک تعلیم بتاتا ہوں، اسلام کی تعلیم جو ہے، اگر اس پر آپ عمل کرو گے تو آپ کو اس دنیا میں بھی جنت ملے گی، سکون ملے گا، اور اس دنیا میں بھی آپ کو جنت ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم خدا تعالیٰ کو، جو قدیم سے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تم اس حالت میں
اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کوئی جدائی نہ رہے، یعنی خدا تعالیٰ کی سب باتیں مانو، تمہاری مرضی اس کی مرضی ہو جائے، تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں، تمہارا سر ہر وقت ہر ایک حالت میں کامیابی ہو یا نامرادی ہو اس کے آستانہ پر پڑا رہے، تا جو چاہے سو کرے، یعنی اس کی رضا پر راضی ہیں اسی میں جس میں تیری رضا ہو فضل تیرا یا رب، یا کوئی ابتلا ہو، کوئی مصیبت کوئی دکھ آتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہی آپ کو راضی ہونا چاہیے۔ تو پھر اگر تم ایسا کرو گے، آپ فرماتے ہیں، تمہیں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ خدا دور ہو گیا ہے انسانوں سے ان کے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم خدا کی رضا پہ راضی ہو جاؤ تو پھر خدا تعالیٰ آپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو، اس کی قضاء و قدر پر ناراض نہ ہو؟ سو تم مصیبت کو دیکھ کر بھی آگے قدم رکھو، یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو، اور اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی تدبیر سے اس کے بندوں پر ظلم نہ کرو۔ مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، کسی پر تکبر نہ کرو، گو وہ اپنا متحد ہو، کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک گالی کے بدلے 100 گالی دیتے ہیں۔ تو یہ خدا کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے، تم نے اس کو گالی نہیں دینی، یہ ہماری تعلیم ہے، اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں نے پہلے بھی دی ہیں کہ حضرت مسیح موعود کو بھی سامنے بیٹھ کر گالیاں دی گئیں، آپ نے تحمل سے ساری گالیاں سنی، اور پھر فرمایا اس مولوی کو جو گالیاں دینے آیا تھا کہ مولوی صاحب اگر کوئی اور گالی ہے تو وہ بھی نکال لو۔ اسی طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ گالیاں دیں۔ اس سے آپ نے کوئی پیسے اس کے دینے تھے، تو جب اس کا جواب دینے لگے حضرت ابوبکر صدیق، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے چلے گئے۔ تو بعد میں جب پوچھا گیا تو کہ حضور میں نے تو آپ کی خاطر اس سے باتیں کی ہیں، اس کو سخت جواب دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے میں خاموش تھا، تو ہماری طرف سے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے۔ جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، مقابلہ کیا، تو پھر فرشتے چلے گئے۔ جب فرشتے چلے گئے تو میں بھی آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ گالی سن کر گالی دینا خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کو پسند ہے گالی سن کر خاموش رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ۔ کئی لوگ بڑی حلم ظاہر کرتے ہیں مگر اندر سے وہ بھیڑیے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ اوپر سے بڑے اچھے لگتے ہیں مگر اندر سے سانپ ہوتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں۔ سو تم ایسے لوگ اس کی جناب میں قبول نہیں ہوتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ چھوٹوں پر رحم کرو نہ کہ ان کی تحقیر، عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ کہ خود نمائی سے ان کی تذلیل۔ غریبوں کی خدمت کرو نہ کہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو
خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، مخلوق کی پرستش نہ کرو، اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ، دنیا سے دل برداشتہ رہو، اسی کے لیے زندگی بسر کرو، اس کی ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے اس کو نفرت ہے، وہ پاک ہے، چاہے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام آپ کے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ پس دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس پر پڑتی ہے دونوں جہانوں میں اس کی بے خونی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اگر تمہارے پہلو میں کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے، تم ایسی چیز نہیں ہو جو قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر دھوکہ کھاؤ، جو ہم نے کرنا تھا کر لیا، کیونکہ خدا چاہتا ہے تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد تمہیں زندہ کرے گا۔ آگے فرمایا، بس تم آپس میں جلد صلح کرو، جو ناراضگیاں ہیں تمہاری، تو آپس میں تم صلح کی طرف قدم بڑھاؤ۔ جو صلح پر راضی نہیں ہوتا وہ کاٹا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ جو صلح پر راضی نہیں ہوتا وہ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل اختیار کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جھوٹے بن کر اس سے معافی مانگ لو کہ میری غلطی ہے۔ تو متکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جھوٹے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو، اس میں ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو جائے تو تم باپ آپس میں ایک ہو جاؤ، جیسے ایک پیٹ سے دو بھائی ہوتے ہیں۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے۔ اگر تم نے خدا کو راضی کرنا ہے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو تم میں سے بڑا وہ ہے جو معاف کرتا ہے۔ اس لیے معاف کرنا سیکھو۔ ایک دوسرے سے غلطیاں جب ہو جاتی ہیں تو پھر زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، اس کا مجھ میں کچھ حصہ نہیں ہے، اس کو یہ جنت نہیں ملے گی۔ پھر دنیا کی جنت، آخرت میں تو خدا کا معاملہ ہے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے، جو نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں ہے۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو، کیونکہ وہ قدوس بھی ہے اور وہ غیور ہے۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ آج اتنا ہی، اس کو دوبارہ سنیں، اس پر غور کریں اور اپنی اس زندگی کو جنت بنائیں، خدا کی رضامندی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے اور آپس کی اس تعلیم پر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور اس زمانے میں اس تعلیم پر عمل کرنے سے ہی خدا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔